ایک یوٹیوبر ہے، وہ ان کا کام ہے سلفیوں کو ڈیفائن کرنا. ایک یوٹیوبر ہے، نئے نئے آئے ہیں، چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے ان کی. بن باز رحمہ اللہ نے یہ فرمایا، شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے یہ فرمایا، پھر ہر سعودی عالم کو ڈیفائن. میں بھی مانتا ہوں بن باز رحمہ اللہ بڑے بزرگ تھے، ہمارے لیے قابل احترام. شیخ صالح العثیمین بھی. یہ ہمیں کہتے ہیں کہ قرآن و سنت چھوڑ کے بزرگوں کے نام لیتے رہتے ہو. یہی کوئی دیوبندی کر رہا ہوتا ہے نا، مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ نے نہیں فرمایا، تو حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ نے نہیں فرمایا، تو فوراً کیا کہتے ہیں یہ لوگ شخصیت پرست ہیں. لیکن خود صبح شام بن باز نے یہ فرمایا، العثیمین نے یہ فرمایا، بن باز نے یہ فرمایا، العثیمین نے یہ فرمایا، ان کا یہ فتویٰ ہے. یہ کام جب آپ کا، میری نظر میں تو کسی بھی عالم کا نام احترام سے لیں، اس کا قول نقل کرتے ہیں، کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن دوسرا کر رہا ہوگا تو شخصیت پرست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. ایک صاحب نے 1 منٹ 29 سیکنڈ کا طارق مسعود صاحب کا بیان بھیجا ہے، جس کے اندر طارق مسعود صاحب بہت ساری باتیں کہی ہے، اس کو آپ لوگ سنیں. میں مختصر یہاں پہ نوٹ کروں گا ان کی بات کو. جناب کہتے ہیں کوئی نئے نئے یوٹیوبر آئے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے، ان کا کام ہی یہی کہ راتوں دن عرب علماء کے ڈیفائن کرتے ہیں، سلفیوں کا ڈیفائن کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے یہ فرمایا، شیخ بن باز رحمہ اللہ نے یہ فرمایا. اور اگر یہی کام دیوبند کے کوئی عالم کہہ دے، یا کوئی بات دیوبند کا کوئی آدمی یہ بات کہہ دے کہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے یہ کہا، تھانوی رحمہ اللہ نے یہ کہا، تو یہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ شخصیت پرست ہیں یہ. اور اگر ان کے خلاف عرب علماء کوئی فتویٰ دے دے تو کہتے ہیں نظریات کا فرق ہوتا ہے، یعنی ان کا عرب علماء کے لیے کچھ اور اصول ہے، بر صغیر کے جو علماء ہیں کچھ ان کا کچھ اور اصول ہے. اور بھی بہت ساری باتیں کہی ہے اس کے اندر، آپ لوگ سنیں. تو میں اس کا جواب مختصر دینے کی کوشش کروں گا کہ مفتی صاحب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، جب بھی بات کرو صاف ستھری سچی. پہلی بات کیا ہے؟ ایمان والوں کہا گیا اللہ سے ڈرو. جب بندہ اللہ سے ڈرے گا نا تو وہ صاف ستھری سچی بات کرے گا. وہ کسی کو راضی کرنے کے لیے باتیں نہیں کرے گا، اپنے مفاد کے لیے باتیں نہیں کرے گا، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے باتیں نہیں کرے گا، کرسی کے لیے باتیں نہیں کرے گا، لیڈر بننے کے لیے باتیں نہیں کرے گا، چودھری بننے کے لیے باتیں نہیں کرے گا، ہے نا، شہرت پانے کے لیے باتیں نہیں کرے گا، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے باتیں نہیں کرے گا. جب بھی بات کرے گا صاف ستھری بات کرے گا، چاہے اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے اپنوں کے خلاف کیوں نہ ہو، وہ عدل کرے گا، صاف ستھری باتیں کرے گا. یہی مومن کی صفت ہوتی ہے کہ وہ سچی باتیں کرتا ہے. تو ڈپلومیٹک بات کرنا الحمدللہ اہل الحدیث کو نہیں آتا ہے. کسی کو خوش کرنے کے لیے اگر جناب آپ سلفیوں کا ڈیفائن نہیں کر رہے ہیں تو یہ آپ کی بدنصیبی ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ ہمارے اکابرین اور بہت سارے ہم دیوبند کے عالموں کو بھی جانتے ہیں، جو کچھ حد تک جو ہمارے اسلاف ہے ان کے تعلق سے باتیں کرتے ہیں، اور ان کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے خلاف وہ کھڑے بھی ہوتے ہیں، ایکشن بھی لیتے ہیں، اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں بھرپور طریقے سے. اب یہ آپ کی بدنصیبی ہے کہ آپ منہج سلف کو نہیں مان رہے ہیں، یا منہج سلف کا اگر کوئی ڈیفائن کر رہا ہے تو آپ کی نظر میں وہ غلط ہے. تو یہ آپ اپنی قسمت کو خوشی، اپنی قسمت پر رونا روئیے، اور یہی ہم کہہ سکتے ہیں آپ کو. اور رہا مسئلہ کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ علیہ ہوں اور چاہے شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ علیہ ہوں، ان کی بات قرآن حدیث کے خلاف ہو تو بتائیے آپ، یا یہ قرآن حدیث کے خلاف بات کرتے ہیں، یا عرب علماء کوئی ایک بات بتائیے جو قرآن حدیث کے خلاف بات کرتے ہیں، کوئی ایک بات بتائیے. تو اگر اہل الحدیث اپنے اکابرین کی بات کو نوٹ کر رہا ہے نا، تو اس لیے نہیں نوٹ کر رہا کہ وہ کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ اس لیے نوٹ کر رہے ہیں کہ زبان ان کی ہے لیکن بات اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی بات ہے، اس لیے اس کو نوٹ کرتے ہیں. تو ہم جو اپنے اکابرین، جو ہمارے علماء کرام ہوں، چاہے بر صغیر کے اندر ہوں، چاہے عرب علماء ہوں ہمارے، اگر وہ قرآن حدیث کی باتیں کرتے ہیں جناب تو اس کو ہم لیتے ہیں. اور اگر وہ قرآن حدیث کے خلاف بات ہوتی ہے، قرآن حدیث سے میچ نہیں کھا رہی ہوتی ہے نا، قرآن حدیث سے ہٹ کر بات ہوتی ہے، اس کو ہم نہیں لیتے ہیں. یہی ہمارا اصول ہے. اہل الحدیث کا یہی ترا امتیاز ہے کہ وہ صرف اور صرف بات کریں گے تو قرآن حدیث کے دائرے میں ہی بات کریں گے، کسی کی تقلید نہیں کرتے. اور آپ جیسے کہا کہ آپ حاجی مہاجر مکی رحمہ اللہ علیہ اگر کچھ کہتے ہیں، یا تھانوی صاحب رحمہ اللہ علیہ کچھ کہہ دے تو یہ لوگ ترنت کہہ دیتے ہیں شخصیت پرست. بالکل، میں پھر کہتا ہوں اور 1000 مرتبہ کہتا رہوں گا، اور میں نہیں، ہر عقل مند کہے گا کہ بالکل شخصیت پرست ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ صحیح ہو، آپ کے نزدیک ہے، اس کو ماننا ہے. اس کو قرآن کے خلاف اگر کوئی بات آ رہی ہے اور وہ بات آپ کے بڑے کہہ رہے ہیں تو اس کو بھی ماننا ہے آپ کو، بھلے وہ قرآن کے خلاف جا رہی ہو، بھلے وہ حدیث کے خلاف جا رہی ہو. یہ آپ کا منہج ہے جناب جی، یہ آپ کا طریقہ ہے، آپ کے بڑوں کا یہی طریقہ ہے کہ قرآن حدیث کے بھی خلاف اگر بات جا رہی ہے تو اس کو لینا ہی لینا ہے. تو اس لیے ہم شخصیت پرست بولتے ہیں، تقلید کر رہے ہیں، اور تقلید حرام ہے اسلام کے اندر، تقلید جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اہل الحدیث علماء چاہے بر صغیر کے ہوں چاہے عرب کنٹری کے علماء ہوں، الحمدللہ قرآن حدیث کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں کسی کی پیروی جائز نہیں ہے، اہل الحدیث جماعت میں کسی کی پیروی جائز نہیں ہے. آپ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، دائیں بائیں 2 لکیر کھینچی، اور کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ سیدھا راستہ جو ہے اس کی اتباع پیروی کرو، دائیں بائیں مت جاؤ، مت فرقے میں پڑ جاؤ گے.
آپ کی آخری وصیت کیا تھی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی جاؤں گی، اللہ کی کتاب میری سنت، اس کو مضبوطی سے پکڑے، وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ اس دھرتی پر اگر صحیح معنی میں کوئی قرآن حدیث کی پیروی کر رہا ہے، مضبوطی سے پکڑا ہے نا، تو صرف اور صرف جماعت اور جماعت اہل الحدیث ہے، اور یہ کوئی مسلک نہیں ہے۔ مسلک تو وہ ہوتا ہے جو جماعت سے کٹ کر بنے، اسے مسلک کہا جاتا ہے۔ جو قرآن حدیث چھوڑتا ہے نا، تو کہیں وہ شہر بندی بنتا ہے، کہیں چشتی بنتا ہے، کہیں قادری بنتا ہے، کہیں پادری بنتا ہے، کہیں کوئی مسلک دھارن کرتا ہے، کہیں کوئی مسلک اپناتا ہے، کہیں کسی مسلک میں جاتا ہے، کہیں کسی کی تقلید کرتا ہے، وہ در در بھٹکتا رہتا ہے۔ کیوں؟ جس نے اللہ کے کلام کو چھوڑا، نبی کے فرمان کو چھوڑا، ظاہر سے بات ہے دنیا میں اس کو کہیں پناہ نہیں ملتی ہے، در در بھٹکتا رہتا ہے۔ تو جناب آپ بتائیں مجھے، قرآن حدیث کے خلاف کوئی بات ہو، اگر کوئی کر رہا ہو تو بتائیے۔ تو اہل الحدیث علماء الحمدللہ جو عوام ہیں اہل الحدیث میں، وہ اپنے علماء کی بات مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے۔ وہ کب تک مانتے؟ جب تک وہ قرآن حدیث کی باتیں کرتے رہیں گے۔ عزت احترام اپنی جگہ پہ۔ اگر کوئی قرآن حدیث کے خلاف بات کر رہا ہے، کوئی عالم دین ہے، تو اس کی بات نہیں مانیں گے، لیکن اس کی عزت احترام کریں گے۔ دیکھیے، اور رہا مسئلہ کہ اختلافی مسائل، صحابہ کرام کے درمیان میں بھی مسئلہ، کئی مسائل میں اختلاف رہا، کئی مسائل میں اختلاف رہا صحابہ کرام کے درمیان میں، تو کیا اس سے تنازع بڑھ گیا؟ نہیں، ان کا جو اختلاف تھا ادب کے دائرے میں تھا، اور اختلاف رہنے کے باوجود بھی محبت تھا۔ اختلاف تھا صحابہ کے درمیان میں، لیکن اختلاف کے باوجود بھی محبت تھی، اور ان کا اختلاف جو تھا نا تلاش حق تھا۔ اور ہمارا اور آپ کا جو اختلاف ہے نا، انا، ایگو، شہرت، پلیٹ فارم، رتبہ، لیڈر، لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم یہ تسلیم کر لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ جناب لوگ کچھ نہیں کہیں گے، لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے علم نہیں حاصل کیا ہے۔ اگر آپ حق جانتے ہیں تو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کریے، باطل کے ساتھ اس کو ملائیے مت۔ حق جانتے ہیں، لوگوں کو حق بتلائیے۔ اگر حق آپ چھپائیں گے تو اللہ کے پکڑ ہوگی۔ اب اور آپ نہیں، آپ کے بڑے جتنے ہیں وہ سب عرب علماء سے اور عرب سے ہمیشہ وہ حسد کرتے آئے ہیں، اور ہمیشہ وہ برا بھلا بولتے چلے آئے ہیں عرب علماء کو۔ کیوں؟ کیونکہ عرب علماء اور عرب کے اندر صرف توحید ہے، کتاب و سنت کا بول بالا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عرب علماء نے دیوبند کے جو فضائل اعمال ہیں، اور اس طرح کے جو میں اس کو فضائل گپ بولتا ہوں، کیونکہ جناب جنہوں نے لکھا زکریا صاحب، ان کو ذہنی کام سے روکا گیا تھا، لیکن انہوں نے بلا وجہ اس پہ زور دیا ذہن پہ، اور پھر ظاہر سی بات ہے جب آدمی کو ذہن کے کاموں سے روکا گیا ہے تو انسان کو خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے۔ اب اس درمیان میں اگر کوئی کچھ لکھے گا تو کیا اچھی چیز لکھے گا؟ نہیں، پھر اس کے اندر گستاخ رسول، اس کے اندر بہت ساری باتیں ایسے جو گستاخ رسول والی باتیں ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی گئی ہے، اور آپ کے اصحاب کے شان میں گستاخی کی گئی ہے، بہت سارے خرافات اس کے اندر ہے، فضائل گپ میں اس کو بولتا ہوں۔ تو عرب علماء کے پاس کشف، الہام ہے نا، خواب، کرامت، ایران، قرآن، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ ان کے پاس خالص اسلام ہے، پیور اسلام، وہی اسلام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دے جو دے کر کے بس وہی اسلام کی دعوت تبلیغ کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگ کو تکلیف ہوتی ہے۔ جی، یہی حقیقت ہے کہ وہاں پہ صرف قرآن حدیث کا بول بالا ہے، وہاں ایران قرآن لنترانی نہیں چلتی نا، اس لیے تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ حسد آپ کے بڑے بھی کرتے ہیں، آپ بھی کر رہے، کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے۔ اور یہ ڈپلومیٹک باتیں کرنا چھوڑ دیجیے کہ آپ بن باز کو مانتے ہیں، شیخ صالح العثیمین کو مانتے ہیں، اور سب کا احترام کرتے ہیں۔ اگر آپ بات واقعی میں مانتے نا تو ان کے قرآن حدیث کی جو بات تھی اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں۔ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہا جاتا ہے جناب۔ ہاں، لوگوں کی نظر میں ہم آ جائے کہ نہیں دیکھو ہم مفتی صاحب ہمارے جو ہیں بھی بہت اچھا بولتے ہیں، کسی خلاف نہیں بولتے وغیرہ۔ بہت جناب یہ بیوقوف نہ بنائے عوام کو، عوام ہوشیار ہو چکی ہے۔ آئیے قرآن حدیث کے دائرے میں آئیے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، قرآن حدیث کو اپنائیے۔ صحیح منہج میں اگر صحیح طریقے سے صحیح منہج اگر کوئی ہے اس دھرتی پر، اور صحیح معنی جو قرآن حدیث کی پیروی کر رہا ہے اس دھرتی پہ، صرف اہل الحدیث ہے۔ اہل الحدیث کا علاوہ کوئی جماعت نہیں۔ تو میں آپ سے اور عوام سے بھی یہی گزارش کروں کہ آئیے قرآن حدیث کو اپنائیے، اور قرآن حدیث کو اوڑھنا بچھونا بنائیے، قرآن حدیث کے دائرے میں زندگی گزاریے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور حق تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔